بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وقال تبارک وتعالی وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم۔ ہمارے رائیونڈ میں ایک استاد ہیں مولوی عمر احمد صاحب۔ بات اس پہ عرض کرنی ہے کہ والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں چونکہ دینی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز میں ہی بے اعتدالی ہے۔ ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ جب میں فارغ ہوا تو میرے والد نے مجھے صاف کہا کہ اب تو جان تیرا کام جانے، ہم نے تجھے پڑھانا تھا پڑھا لیا۔ تو پھر اس نے کچھ دو چار باتیں اور بتائیں، تو میں نے کہا کہ تو یہ بتا، تو اپنے باپ کا سگا ہے ستیلا ہے؟ جب اس نے دو تین باتیں بتائی نا مجھے، کہنے لگے نہیں، میں سگا بیٹا ہوں باپ کا۔ کہتے بس اب جو بھی کریں، ابا جی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ تو یہ اب ایک پودا لگایا ہے، الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا مرحلہ 8 سال کا یہ کیسے گزرا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہو گیا ہے، لیکن یہ کام کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ یہ ابھی آگے کام شروع ہونے والا ہے۔ تو اس پر وہ بتانے لگے ان کے بھائی، تو کہنے لگے کہ ہمارے والدین یہ 6 بھائی، ان میں سے 5 عالم ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور ایک بھائی ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ بھی تبلیغ میں چلنے والے ہیں۔ اس کا بھی یہ لطیفہ کہتے ہیں کہ یہ 5 جو حافظ عالم بنے، یہ وہ پیدا ہوتے رہے جب میں سفروں میں ہوتا تھا۔ یہ ڈاکٹر کی باری میں گھر میں تھا، جو اس کا اثر پڑ گیا اس کو۔ تو کہنے لگے کہ اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک کمال کا آدمی۔ ساتھی جانتے ہیں، مولوی شبیر صاحب تھے، مولوی ان کے رشید صاحب تھے، یعنی جو کام آپ نے ان کے ذمہ لگا دیا نا جی، اس کو انہوں نے علی وجہ الکمال کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اس طرح کے وہ آدمی۔ اور ابھی حضروں میں ان کی رائیونڈ کی شاخ ہے، وہاں ذمہ دار ہیں یہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے والدین نے ہماری قبولیت کے لیے روزے رکھے ہیں، دعائیں بھی مانگی ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں، پھر جا کے یہ صلاحیت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا والدین یہ تو بچوں کے لیے پورا بیک اپ ہے۔ جب تک زندگی ہے اس وقت ان کے لیے دعا نہ چھوڑیں، اور دعا معمولی نہ مانگیں کہ اللہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے تو میرے بچے کو قبول فرما۔ ایک دوست ہمارے جاننے والے ہیں، تو ان کی والدہ فوت ہو گئی، لیکن اس وقت میں وہ ان کے حالات بڑے دشوار تھے والدہ کی زندگی میں، لیکن ماں ان کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا تمہیں دیکھ کر مجھے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ ماں باپ کی مانگی ہوئی دعائیں یہ ضائع نہیں جاتی۔ وہ ماں تمہارے لیے مانگتی رہی، اس نے تمہارا سکھ نہیں دیکھا تو دنیا سے چلی گئی، اور اب تم اپنا حال دیکھ لو، گاڑی تمہارے نیچے ہے، تنخواہ تمہاری اتنی اچھی ہے،
اور کتنے اللہ پاک نے تمہارے اوپر یہ جو نعمتوں کی فراوانی کی ہے، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ وہ ماں کی تو اس لیے یہ ہے کہ اب اللہ پاک ان کو یعنی یہ سرمایہ بن گیا ہمارا۔ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائے، وہ یہ بات اس وقت فرماتے تھے تو ہمیں تو اس وقت بھائی ٹھیک ہے استاد فرما رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات کیسی قیمتی۔ فرماتے تھے کہ ہمارا سرمایہ تو تم ہو، ہمارے کارخانے، ہماری فیکٹریاں، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بچے پتہ چل جاتے ہیں نا کہ یہ دین کے کام میں لگ گئے تو ان سے مل کے نا ایک خوشی ہوتی ہے۔ اللہ استاد جانتے ہیں ان کے علم، اور جن کے بارے میں پتہ چلے کہ یار یہ تو بیچارے اپنی نمازوں کی بھی نہیں ہیں، تو سچی بات ہے دل دکھتا ہے یار ہمارے پاس یہ 7-8 سال رہ کے ہم اسے نمازی بھی نہ بنا سکتے، دل دکھتا ہے، دل کڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ نہ آپ کا کام ختم ہوا ہے اور نہ ہمارا کام ختم ہوا ہے، بلکہ ایک مرحلے سے ہم نکل کے اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ تو اب ہماری بھی نیت یہ ہو کہ جی یہ اللہ پاک ان سے اعلیٰ پیمانے پر کام لے، اور آپ حضرات کی بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ان سے اعلیٰ پیمانے پر اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ تو اس کے لیے جس طرح ہم نے جو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ان کو میں طالب علموں کو تو کہتا ہی رہتا ہوں کہ بھائی طالب علمی کے زمانے میں 2 کام ہیں ہمارے، ایک ہے تعلیم اور دوسرا تبلیغ، اور فراغت کے بعد بھی 2 کام ہیں، ایک تدریس اور دوسرا تبلیغ۔ تو تعلیم کے لیے تو ماشاءاللہ 8 سال لگ گئے، اور تبلیغ کے لیے زیادہ نہیں مانگتے ہم آپ سے، صرف 1 سال کا ہے مطالبہ کہ یہاں اتنی مشقت اٹھا کے آپ حضرات نے ان کو ایک سطح تک پہنچایا ہے، تو اب اس میں بھی تھوڑی سی ان کی معاونت ہو جائے، ان کو پیچھے بیک اپ دیں تاکہ یہ تبلیغ میں بھی سال لگا لیں۔ سال میں جو یعنی یوں سمجھیں کہ پریکٹیکل، یہ ابھی ساری تھیوری پڑھی گئی، حالات، واقعات، اور پھر آدمی کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے پھرنے سے۔ بلکہ قرآن نے تو عجیب بات کہی ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها ای تثیر قلوب یعقلون بها، کہ یہ پھرتے کیوں نہیں ہیں تاکہ ان کے دل بدل جائیں اور وہ صاحب عقل ہو جائیں۔ تو یہ پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھرنے سے آدمی کی عقل میں، فہم میں، بصیرت میں ترقی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے جو ہے نا ہمارا آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ پوری دنیا میں جائیں، اور اس کے لیے یہ راستہ ہے ماشاءاللہ دعوت کی محنت میں۔ اگر ان کا سال لگ جاتا ہے تو یوں سمجھیں کہ ان کے لیے ملکوں میں جانے کا راستہ کھل گیا۔ ابھی بھی ہمارے ماشاءاللہ 2 فاضل، مولانا شرحبیل صاحب وہ انڈونیشیا میں، اور مولانا حنزلہ صاحب ماشاءاللہ ان کی اردن تشکیل ہے۔ تو اب پہلے اپنے محلے میں کام کر رہے تھے، اپنے ملک میں کام کر رہے تھے، اب ان کا فیض جو ہے وہ دنیا میں جانے۔ تو پھر کیا خیال ہے جی؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ابھی یہ سال کے لیے چلے جائیں، تو اس کے لیے آپ حضرات فرمائیں کون کون بھیجنے کے لیے تیار ہے اور کون کون جانے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں تو استادوں نے یہ بات فرمائی تھی، آخری پرچہ دے کے، یہ تقاضا تھا اس وقت، مولوی صاحب کو بھی پتہ، آخری پرچہ دے کے سال کون لگائے گا۔ تو اس لیے اب ہماری بھی آپ سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آخری پرچہ دیں یہ، اور پھر سال کے لیے چلے جائیں۔ ممکن ہے ہمارا صابر صاحب ساتھ ہی ہو جائے سب وصولی کی جمع ہے۔ مولوی قاسم صاحب بھی شاید ان کی بھی ترتیب بن رہی ہے۔ تو جی فرمائیں جی پھر اب، تاکہ یعنی یہ ایک یعنی بہت بڑا یعنی حصہ ہے زندگی کا کہ جس سے بہت تربیت کا ایک بہت یعنی بڑی چیز سامنے آئے گی، سوچ میں، فکر میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے میں
اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جو استاد ماشاءاللہ چلتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ہیں. تو یہ ایک حصہ جو ہے تربیت کا باقی ہے. تو اس میں ہم نے تو ان سے بہت گزارش کی ہے کہ بھئی آپ لوگ نیت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسان کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بے چینی، بے قراری. ابھی ہمارے پاس جماعت گئی ہے کل، زیمبیا سے آئی ہوئی، کہنے لگے کہ انہوں نے وہاں کے مقامیوں نے بتلایا کہ 100 سال پہلے یہاں کی آبادی اکثر مسلمان تھی، لیکن پھر جب غیروں نے محنت کی، مسلمانوں سے محنت نکلی، تو کہتے ہیں کہ اب مسلمان صرف 10-15% رہ گئے، باقی سارے عیسائی ہو گئے. کتنے دکھ اور فکر کی پریشانی کی بات ہے. تو اس لیے جب ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس سے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ رہنمائی ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے راہیں کھلیں گی، اور بہت ساری یعنی جو امت کا حال سامنے آئے گا، تو پھر دین کے کام میں لگنے میں، چلنے میں ایک اور جذبہ پیدا ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا ایک گزارش ہماری یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ حضرات نے بچوں کا ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے. اب یہ چھوٹے تو نہیں ہیں، بڑے ہیں. عام طور پر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی چلو ان کو ساتھ جو ہے اپنے کاروبار میں لگا لو تو کچھ نہ کچھ کما کے دیں گے، لیکن ابھی تک ماشاءاللہ آپ ان کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اگر تھوڑا سا ہمت ہو جائے تو آ کے یہ آسانی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تبلیغ میں سال بھی لگا لیں. تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں کہ جی کون کون اس بات کا اظہار کرتے ہیں. اپنے یہ علماء بھی فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور والدین بھی یہ بات ارشاد فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم پورا ان کا ساتھ دیں گے، پوری ان کی معاونت کریں گے، تاکہ یہ بچے پھر پوری دنیا کے اندر دین کی بات کو لے جانے والے بنیں گے. ہاں جی فرما دیں جی. پھر دل پہ لکھ جی فرمان سے. ہاں جی ذات فرمائیں جی بسم بھی اللہ. فرما سکتے ہاں ہیں، جی اور کہ جی انشاءاللہ ہم ان بچوں کی مدد والدین کریں فرما گے. دیں گے تو اس لیے اور آسان ہو جائے گا ہمارے جی لیے. ہمیں پھر گشت نہیں کرنا پڑے گا. 13-14 کا 104 کا. سعید اکبر نے دکان تو نہ بنائی ہوتی ہے، ہاں جی فرمائیں جی پھر کچھ، تاکہ اس میں پھر آگے ان کے ذہن بن جائیں گے تو فراغت جیسے آخری پرچہ دیں گے تو پھر نکلنا بھی آسان ہو جائے گا. یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جی ماشاءاللہ. جی ابو ہریرہ. کبھی کبھی دین کی لہر چلتی ہے، اس میں جو آدمی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. یہ ایک لہر چلی ہے، پیش کریں قبول کرنے والا وہ. لو جی ابو ہریرہ ماشاءاللہ اللہ پاک کو بچے تو سال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی ہاں جی باقی بھی کھڑے ہو جاؤ، اللہ پاک انشاءاللہ آسان کر دیں گے. مفتاح العلوم کے ایک فاضل تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، سال لگا رہے تھے. کہتے میں طالب علمی میں تو وقت نہیں لگا سکا، لیکن میں ارادہ کرتا رہتا تھا کہ میں سال لگاؤں گا فراغت کے بعد. تو اللہ پاک نے آسان کر دیا. تو اس لیے انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراغت کے فوراً بعد لگانا سال آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعتیں ابھی ایک ترتیب پہ چل رہی ہیں، تو اس لیے سہولت کے ساتھ نکل جائے گا. ورنہ پھر فراغت کے بعد ماشاءاللہ علماء کرام کی مصروفیات بڑی جلدی بن جاتی ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایک عجیب نظام ہے، یعنی کہیں نہ کہیں آخری درجہ یعنی اس اعتبار سے، ورنہ تو یہ بڑا اونچا درجہ ہے. یعنی کہیں نہ کہیں یعنی یہ اپنا اب تو آن لائن بھی سسٹم اللہ جل شانہ نے چلا دیا. وہ بھی بہت سارے علماء ماشاءاللہ اس میں پڑھنا پڑھانا ان کا شروع ہو گیا. تو اس لیے علماء کو ہم نے کبھی یعنی اپنی زندگی میں تو پریشان نہیں دیکھا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک آخرت تو اچھی کریں گے ہی، دنیا بھی اللہ پاک آسان کر دیتے. تو ٹھیک ہے جی اللہ پاک آسان کرے گی. سب نے نیت کر لی ہے، اور والدین بھی حوصلہ رکھیں. ہاں یہ جو قرآن نے بیان کیا نا، جہاں اللہ پاک کی نے شرک کو ذکر کیا نا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے ساتھ والدین کا ذکر کیا. لا تشرکوا باللہ شیئا
وبالوالدین احسانا. اسی طرح آگے بنی اسرائیل میں بھی یوں. تو ہر اس پہ ایک عالم ارشاد فرما رہے تھے کہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ عطا کرتے ہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، تو والدین کے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ تم لوگ بھی اپنے بچوں پر اسی طرح احسان کا معاملہ کرو اور ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کرو. اور دوسرا سبق اولاد کے لیے ہے کہ جس طرح بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اپنا وحدہ لا شریک مانے اور اس کی اطاعت کرے، ایسے ہی اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح محبت اور اسی طرح اطاعت کا معاملہ رکھے. تو اس لیے اس میں دونوں میں سبق ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہم سارے کے سارے اس بات کی نیت کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، فکر میں بھی رہتے ہیں، جہاں صورت بنتی ہے وہاں کوشش کر کے ان کو لگانے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی رخ پہ پڑ جائیں، کام میں لگ جائیں اور ان کی زندگیاں جو ہیں بھرپور فائدے والی بن جائیں. تو انشاءاللہ جب دونوں طرف سے فکر اور دعا، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، فکر اور دعا، اور پھر اپنی استعداد کے قدر کوشش کرنا، تو انشاءاللہ اس پہ اللہ پاک نتیجہ ضرور مرتب فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا